ڈاکٹر احمد اور ناچنے والی۔ میں ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہوں۔ جوانی کے دن تھے، میں بھی محبت پر یقین لانے والا تھا۔ ایک دن میرے پاس ایک لڑکی آئی۔ وہ بہت بیمار تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا تھا، لیکن خاموش رہا اور اس کا علاج جاری رکھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہو؟ یہ بات میرے پیشے کے خلاف تھی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنا نمبر مجھے دے گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ جب مسکراتی تو اس کو ڈمپل پڑتے تھے۔ میں نے اسے کال کی تو وہ میری آواز پہچان گئی۔ بولی، جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور مجھے کال کریں گے۔ میں نے حال چال پوچھنے کے بعد کہا، کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر غور نہ کیا اور ہنس کر اس کی بات ٹال دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے فوراً بات بدل دی۔ کہنے لگی، چھوڑیں، جہاں بھی رہتی ہوں، آپ بتائیں مجھے کیوں فون کیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ جانتی ہو کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے، بس نصیب خوبصورت ہونا چاہیے۔ کاش میرا نصیب بھی خوبصورت ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کے نصیب کو؟ تو وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، آپ میرے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے کال کاٹ دی۔ اس طرح ہماری بات ہوتی رہی۔ کافی وقت گزر گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ وہ خاموش ہوئی اور اس نے کال کاٹ دی۔ وہ دن کے وقت مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں نے بار بار کہا کہ رات کو بات کیا کرو، تو وہ کہتی کہ میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، زیادہ دیر تک نہیں جاگتی۔ خیر، ہمیں بات کرتے کرتے 1 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ مجھے اس کے ساتھ اپنے پن کا احساس ہوتا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت کال کرتی، پوچھتی کہ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ ڈاکٹر احمد، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں آپ کو آپ جیسی اچھی ہمسفر ملے۔ میں نے کہا کہ میری ہمسفر تم ہی ہو۔ تو ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا تو میں نے اس پر بہت غصہ کیا، لیکن وہ سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی۔ گھر میں میرے رشتے کی بات ہونے لگی تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے راضی ہو گئے تو میں نے اسے کال کی، اس سے گھر کا ایڈریس مانگا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور نمبر بھی بند کر دیا۔ میں بہت دن تک فون کرتا رہا، لیکن نمبر مسلسل بند تھا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کہیں شادی کی تقریب تھی جہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں ایک ناچنے والی کو بلایا گیا ہے، وہ بہت اچھا ناچتی ہے، دور دور سے لوگ اسے بلاتے ہیں، تم دیکھنا، تم بھی اس کا ڈانس دیکھ کر بہت خوش ہوگے۔ اتنے میں ہم وہاں جا کر بیٹھے تو کچھ ناچنے والی آئیں، ان میں ایمان بھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے 2 تھپڑ رسید کیے۔ وہاں موجود سب لوگ حیرانی سے ہمیں دیکھنے لگے تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ بیچاری تھپڑ کھانے کے بعد خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت غصے میں تھا کہ جس لڑکی کی وجہ سے میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی تھی، وہ خود ناچنے والی نکلی۔ اگلے روز میں ہسپتال میں تھا، مریض چیک کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں کرو۔ وہ لڑکی ایمان کی دوست تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جیسا آپ ایمان کے متعلق سوچ رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے۔
وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کی ماں کینسر کی مریض ہے اور آخری سٹیج پر ہے، اور دونوں بہنیں بھی بہت چھوٹی ہیں، تو خرچ چلانے کے لیے اس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ میرا غصہ یہ بات سن کر ختم ہو گیا، اور میں نے اس لڑکی سے ایمان کے گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا۔ اگلے روز میں اپنی امی اور بہن کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ دروازہ بجایا تو اس کی چھوٹی بہن دروازے پر آئی، ہمیں اندر لے گئی۔ ایمان نماز ادا کر رہی تھی اور اس کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، اتنے میں ایمان آئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ پھر میں نے بتایا کہ ہم ایمان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ایمان یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس کی امی بھی مان گئیں۔ اس طرح ہم نے شادی کر لی اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں معاشرے میں گھٹیا مرد موجود ہیں جو عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہیں اچھے مرد بھی ہیں جو انہیں عزت کی زندگی دینا چاہتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں۔